مجھ تک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئے ہو، یعنی تم میرا حال دیکھ چکے ہو، اب بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے قدر ہمت جمع کی اور اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم ایک سمندری جہاز پر سوار تھے۔ سمندر بفر گیا، برہم ہو گیا اور 1 مہینے تک لہریں ہمیں ادھر ادھر پٹکتی رہیں، یہاں تک کہ ہمارا جہاز اس جزیرے کے کنارے آ لگا۔ ہم ساحل پر اترے تو ہمیں ایک بہت زیادہ بالوں والی مخلوق ملی جس نے اپنا نام جسامہ بتایا اور ہمیں تمہاری طرف بھیج دیا۔ ہم ڈرتے ڈرتے تمہارے پاس آئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے۔ وہ 3 سوال جن میں دنیا کے خاتمے کا راز پوشیدہ ہے۔ ہمیں لگا کہ وہ ہمارا جواب سن کر خاموش ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے سینے میں سوالوں کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے جو سوالات ہم سے پوچھے وہ بظاہر عام جغرافیائی سوالات لگتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ان نشانیوں کی تصدیق کر رہا تھا کہ جن کے پورے ہونے پر اس کی رہائی کا وقت مقرر تھا۔ ذرا ان سوالات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ آج 1400 سال بعد جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اس قیدی کی بے چینی اور اس داستان کی حقیقت بالکل شیشے کی طرح واضح نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں پہلا سوال کیا، مجھے بیسان کے کھجور کے باغات کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان ملک شام فلسطین کے اس علاقے کا نام ہے جو وادی اردن اور مرج ابن عامر کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے اپنی زرخیزی اور کھجوروں کے لیے مشہور تھا۔ آج کے دور میں یہ علاقہ غاصبوں کے قبضے میں ہے جسے وہ وحیت شیحان کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتا ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں، اس میں تو بہت پھل آتا ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا جان لو وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل دینا بند کر دیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج اس علاقے کا جغرافیہ اور زراعت ان غاصبوں کی جنگوں اور پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور وہاں کی روایتی کھجوریں معدومیت کا شکار ہیں۔ پھر اس نے فوراً دوسرا سوال داغا کہ مجھے بحیرہ تبریہ یعنی لیک آف تبریاس یعنی سی آف گلیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں، اس میں تو بہت پانی ہے اور یہ تو بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک آئی اور اس نے کہا یقین جانو اس کا پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ بحیرہ تبریہ وہی جھیل ہے جو آج اسرائیل کے زیر کنٹرول ہے، اور اس کی آج دنیا علم رکھتی ہے کہ یہ مسلسل استعمال اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث بحیرہ تبریہ کا پانی تشویشناک حد تک کم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جزیرے بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے زہر کے چشمے یعنی اسپرنگ آف زغر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ علاقہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب میں واقع ہے اور بعض روایات کے مطابق اس کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے منسوب بستیوں سے ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ پانی اپنے کھیتوں کو سیراب اسی چشمے سے کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اسی پانی سے زراعت کرتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا، اسے اپنے ان تینوں جغرافیائی سوالات کے جواب مل چکے تھے۔ اس کے نزدیک دنیا کا الٹی گنتی کا عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی آخری اور سب سے اہم سوال ہم سے کرنا ابھی باقی تھا جس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اپنی زنجیروں کو جھٹکا دیا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش اور خوف کے آثار نمودار ہوئے، اور اس نے کہا مجھے نبی الامیین ان پڑھوں کے نبی یعنی اہل عرب کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے کہ اس قیدی کو جو اس ویران جزیرے میں جکڑا ہوا ہے، عرب کے ریگستانوں میں اٹھنے والے نبی کی خبر کیسے ہوئی؟ ہم نے جواب دیا وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ چلے گئے ہیں، اور اس نے بے تابی سے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ سن کر وہ دیو ہیکل قیدی لمحہ بھر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک شکست خورگی چھا گئی۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس نے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی مہر ثبت کر دی۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ میں مسیح الدجال ہوں، میں مسیح الدجال ہوں۔ اور اس کے بعد اس قیدی نے اپنی گردن سیدھی کی
اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور اس نے اپنی وہ حقیقت بیان کی کہ جس کے لیے وہ اتنی دیر سے تمہید باندھ رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو میں پوری دنیا کا سفر کروں گا۔ 40 دن کے اندر اندر میں دنیا کی کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ جب بھی میں ان دونوں میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے روبرو کھڑے ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے، اپنی کشتیوں میں بیٹھے اور سمندر کی لہروں نے ہمیں واپس ہمارے علاقوں تک پہنچا دیا۔ میں اس واقعہ کے بعد سکون سے نہ رہ سکا۔ عیسائیت اور رائبانہ زندگی مجھے اب کھوکھلی لگنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نبی الامیین جس کی تصدیق وہ زنجیروں میں جکڑا شیطان بھی کر رہا تھا، وہی سچے نبی ہیں۔ میں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر سیدھا طیبہ پاک یعنی مدینہ منورہ پہنچا اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے یہ سارا واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ آپ میری بات سن کر مسکرائے کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتائی تھی، آپ وہ سب کچھ وحی کے ذریعے پہلے ہی اپنی امت کو بتا چکے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے مدینے کی مسجد میں مؤذن کی آواز سنی جو پکار رہا تھا، الصلاۃ الجامعہ یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں مسجد میں گئی اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف کے بعد اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ظاہر کی اور آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ بخدا میں نے تمہیں نہ تو کسی مال کی تقسیم کے لیے بلایا ہے اور نہ ہی کسی جنگ کی تیاری کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمیم الداری جو پہلے عیسائی تھا آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور اس نے مجھے آج ایک ایسی بات بتائی جو بالکل اس بات کے موافق ہے جو تمہیں دجال کے بارے میں بتا چلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پورا واقعہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی اس بات کا ذکر کیا کہ طیبہ اس پر حرام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر ماری اور 3 مرتبہ فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں نے تمہیں یہی سب کچھ نہیں بتایا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی بات بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اس لیے پسند آئی کہ یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو میں تمہیں دجال مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتاتا آیا ہوں۔ جان لو وہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے آئے گا، مشرق کی جانب سے، مشرق کی جانب سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اے آج کے انسانوں، یہ داستان کوئی افسانہ نہیں بلکہ کتاب تقدیر کا وہ ورق ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ میں تمیم الداری آج تمہیں خبردار کرتا ہوں، ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، بیسان کی کھجوریں ختم ہو رہی ہیں، بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو رہا ہے، زور کے چشمے سمٹ رہے ہیں۔ وہ نشانیاں جن کا اس زنجیروں میں جکڑے شیطان نے مجھ سے پوچھا تھا آج تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ اس کی رہائی کا وقت قریب ہے، اور اس دن صرف وہی بچے گا کہ جس کے سینے میں خالد اور تمیم جیسا ایمان ہوگا، جو ظاہری طاقتوں کے بجائے اس رب ذوالجلال پر یقین رکھتا ہوگا جس نے دجال کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اپنی نسلوں کو یہ داستان سناؤ، انہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرو، اور انہیں بتاؤ کہ حق صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔